بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ان لوگوں یہودیوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جب سابقہ اہل کتاب کا قبلہ مرکز بیت المقدس چلا آ رہا تھا تو مسلمانوں نے اس سے روگردانی کر کے کعبے کو اپنا قبلہ مرکز کیوں بنا لیا، یعنی اس کے بجائے اسے کیوں اپنا قبلہ قرار دیا؟ یہ اعتراض بھی جہالت اور نادانی پر مبنی ہے، ورنہ بات واضح ہے۔ بیت المقدس بنی اسرائیل کا قومی مرکز ہے اور اسلام تمام نوع انسان کو ایک مرکز پر جمع ہونے کی دعوت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس عالمگیر دعوت کا مرکز وہی ہونا چاہیے جو مشرق و مغرب ساری دنیا کو محیط ہو، نہ وہ جو کسی خاص قوم یا نسل کا منتہا نکاح ہو۔ اس مقصد کے پیش نظر خدا نے اپنے قانون مشیت کے مطابق اس ملت جماعت مومنین کی رہنمائی انسانیت کی صحیح راہ کی طرف کر دی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سو اے جماعت مومنین، تم ان کے اس اعتراض کا قطعاً خیال نہ کرو۔ اس پروگرام سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسی قوم بنا دیا جائے جسے تمام دنیا میں بین الاقوامی پوزیشن حاصل ہو، جس سے دنیا کی ہر قوم یکساں فاصلے پر ہو، وہ نہ کسی کی طرف جھکی ہوئی ہو نہ کسی سے کھینچی ہوئی، اور اس کا فریضہ زندگی یہ ہو کہ وہ تمام اقوام عالم کے اعمال کی محاسب و نگران ہو۔ وہ دیکھے کہ کوئی قوم ظلم اور زیادتی پر تو نہیں اتر آئی، اور ان کے اپنے اعمال کا محاسب و نگران ان کا رسول ہو جسے اس نظام خدابندی کی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بنابراً تعین قبلہ مرکز کا سوال بڑا اہم تھا۔ یہ سوال در حقیقت قومی مرکز کی جگہ انسانیت کے عالمگیر مرکز کے اختیار کرنے کا سوال تھا۔ اس لیے جس قبلے کو اے رسول تو نے اختیار کیا ہے اسے ہم نے اس لیے قبلہ بنایا ہے تاکہ دونوں قسم کی ذہنیتیں الگ الگ ہو جائیں، اور یہ واضح ہو جائے کہ وہ کون ہے جو رسول کے اتباع میں اپنا رخ پھیر کر ہر قسم کی قومی نسبتوں کو چھوڑ کر خالص انسانیت کی نسبت اختیار کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو قومی نسبت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ تبدیلی فی الواقع ان لوگوں پر گراں گزرنی تھی جن کے دل ابھی تک قومیتوں کے تنگ دائرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان تنگناؤں سے نکلنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اپنے ذاتی رجحانات کے بجائے قانون خدابندی کو اپنا رہنما بنا لے۔ قومیت کے تنگ دائرے میں رہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی وسعتوں میں پھیل جانے سے اس کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا بڑا نقصان پہنچتا ہے، لیکن تم نے ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود پر تمہارا ایمان کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ خدا کے قانون کے مطابق چلنے سے انسان تقریبی قوتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اسے سامان نشوونما بھی بافرات ملتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ تمہارے دل میں بار بار یہ آرزو ابھر رہی ہے کہ جس مقام مکے کو ہم نے اپنے نظام کا مرکز قرار دیا ہے اس پر قبضہ و تصرف بھی ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ تمہارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اپنی تمام توجہات اسی نقطہ یعنی خانہ کعبہ کو غیر خداوندی قوتوں سے آزاد کرانے پر مرکوز کر دو۔ تم دنیا کے کسی گوشے میں ہو اور زندگی کے کسی شعبے میں مصروف تک و تاز ہو، تم اپنی توجہات کرو اسی سمت رکھو۔ اصل یہ ہے کہ یہ اہل کتاب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہاری یہ دعوت ان کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ایک حقیقت ہے، اس لیے کہ خود ان کے یہاں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ محض ضد اور تعصب کی بنا پر اس کی مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ ہم ان کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ظاہر ہے کہ جہاں صدق اور تعصب کار فرما ہو وہاں دلیل و برہان کچھ اثر پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے اگر تو ان کے سامنے دنیا جہان کی دلیلیں بھی پیش کر دے یہ پھر بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی تم علم و بصیرت کے خلاف ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو۔ ان کی تو خود اپنی حالت یہ ہے کہ تمہاری مخالفت میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن اپنے اپنے قبلے الگ رکھتے ہیں اور ایک مرکز پر جمع ہی نہیں۔ بہرحال ایک عالمگیر انسانیت کی طرف دعوت دینے والا ان لوگوں سے مفاہمت کر ہی نہیں سکتا جو قومیتوں کے تنگ دائرے میں مقید ہوں۔ اگر بفرض محال وہی کی روح سے حقیقت حال کا علم ہو جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کا اتباع کرنے پر آمادہ ہو جائے تو تیرا شمار انہی میں سے ہوگا جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ یہ لوگ ان تمام حقائق سے اچھی طرح باخبر ہیں اور تمہاری اس دعوت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے، اس لیے کہ یہ سب ان کے نوشتوں میں موجود ہے، لیکن ان کے احبار و رہبان دیدہ و دانستہ ان حقائق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ بہرحال یہ وہ حقیقت ہے جو تیرے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تم پر واضح ہو چکی ہے، اب اس معاملے میں ان سے بحث و جدل کی ضرورت نہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لیکن تعین مرکز کی اس قدر اہمیت کے باوجود اس حقیقت کو نظر انداز نہ کر دینا کہ کسی خاص مقام کو مرکز بنا لینا مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ اس طرح تو ہر قوم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی مرکز تجویز کر رکھا ہے۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ تم نوع انسان کی بھلائی کے کاموں اور اپنی ذات کی وسعتوں میں دیگر اقوام سے کس قدر آگے بڑھتے ہو۔ محض طبعی زندگی کی عیش کمانیوں میں نہیں بلکہ حقیقی فوز و فلاح کے کاموں میں۔ اگر تم نے اس مقصد کو سامنے رکھا تو پھر تم دنیا کے کسی گوشے اور زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہو، خدا کا قانون تمہیں حقیقی اجتماعیت پیدا کر دے گا، کیونکہ حقیقی اجتماعیت کا مدار وحدت مقصد آئیڈیالوجی پر ہے،
نہ کہ وطن اور نسل کے اشتراک پر۔ یاد رکھو خدا کا قانون ہر شے کے اندازوں سے واقف ہے اور ان پر پورا پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ اس اجتماعیت کا عملی طریق یہ ہے کہ تم کسی مقام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھاؤ، اپنی توجہات اسی مرکز کی طرف مرکوز کر لو۔ یہ تیرے نشوونما دینے والے کی طرف سے مبنی بر حقیقت پیغام ہے، اس کی خلاف ورزی کبھی نہ کرنا۔ یاد رکھو تمہارا کوئی کام بھی خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ پھر سن لو کہ تمہارے لیے سفر حیات میں بنیادی اصول کیا ہے، یہ کہ تم دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو اور وہاں سے کسی طرف بھی قدم اٹھانے کا ارادہ کرو، تمہارے سامنے کوئی پروگرام بھی ہو، اپنی نگاہ ہمیشہ اپنے مرکز کی طرف رکھو۔ اے رسول تم بھی ایسا ہی کرو اور تمہاری جماعت بھی ایسا ہی کرے۔ اگر تم ایسا کرتے رہے تو تمہاری صحیح و عمل کے درشندہ نتائج تمہارے نظام کی صداقت کی دلیل بنتے جائیں گے اور کسی کو اس کے خلاف ایک لفظ تک کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے ضد اور تعصب میں حق و انصاف کی راہوں سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ لیکن ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنا تمہیں صرف اس بات سے چاہیے کہ کہیں قانون خداوندی کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ ٹوٹ جائے۔ ہم نے تو یہ ذات حیات دیا بھی اس لیے ہے کہ تمہیں زندگی کی تمام خوشگواریاں حاصل ہوں اور تمہارا ہر قدم منزل مخصوص کی طرف اٹھتا جائے۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے تمہاری طرف اس رسول کو بھیجا ہے، یہ ہمارا پیغام تم تک پہنچاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ قانون خداوندی کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی وہ کچھ بتاتا ہے جس سے تم وحی سے پہلے قطعاً واقف نہ تھے۔ اگر واقف ہوتے تو پھر وحی کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایسا عملی نظام قائم کرتا ہے جس میں تمہاری ذات کی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی جائے۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اگر تم نے اس قانون خداوندی کو اپنے پیش نظر رکھا تو خدا تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا اور تمہیں شرف اور عظمت عطا کر دے گا، لہذا تمہیں جو ایسی عظیم نعمت دی گئی ہے اس کی قدر کرو، اس ضابطے کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ لیکن اس نظام کی اقامت کی راہ میں جو محدود گروہوں اور قوموں کے مفاد کے خلاف عالمگیر انسانیت کے مفاد کا علمبردار ہے، بڑی بڑی رکاوٹیں پیش آئیں گی اور سخت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مفاد پرست گروہ اسے آسانی سے قائم نہیں ہونے دیں گے۔ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے دو باتوں کو یاد رکھو، ایک تو یہ کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو استقامت اور ثبات کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، اور دوسرے یہ کہ مخالفین خواہ کوئی راہ کیوں نہ اختیار کریں، تم اسی راستے پر چلو جو تمہارے خدا نے تمہارے لیے تجویز کیا ہے، اس سے تمہیں ہمارے قانون کی روح سے بڑی قوت حاصل ہوگی۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
تشعرون. یاد رکھو دنیا میں نظام خدا بندی متشکل کرنا پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کی راہ ہوتی ہے. اس میں اور تو اور جان تک بھی دے دینی پڑتی ہے، لیکن جو اس جد و جہد میں جان دیتا ہے وہ مردہ نہیں، اسے مردہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے. وہ حیات جاویداں سے بے حیات ہوتا ہے. لیکن جس طرح تم اس طبعی زندگی کا ادراک جو اس کے ذریعے کر سکتے ہو، یعنی تم دیکھ سکتے ہو کہ فلاں شخص زندہ ہے یا نہیں، اس زندگی کا ادراک اس طرح نہیں کر سکتے. وہ محسوسات کی دنیا سے باہر کی چیز ہے، البتہ اس کے امکان کو سمجھ سکتے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس جد و جہد میں بیشتر مواقع ایسے آئیں گے جن میں تمہیں اس امر کا اندازہ ہو سکے گا کہ تمہاری صلاحیتوں کی کس حد تک نشو و نما ہو چکی ہے. ٹکراؤ کے بغیر انسان اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ کر ہی نہیں سکتا. اس میں کہیں جنگ و قتال اور دیگر خطرات کا اندیشہ ہوگا، کہیں سامان خورد و نوش کی کمی ہوگی، کہیں مال اور جان کا نقصان ہوگا، کہیں کھیت اور باغ اجڑیں گے. یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آخر الامر فتح و کامرانی کی خوشخبریاں ان کے لیے ہوں گی جو اس جد و جہد میں ثابت قدم رہیں گے. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اور مصائب و مشکلات کے ہجوم میں ان کی نگاہیں اس نقطے سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹیں گی کہ ہمارا مقصد زندگی نظام خدا بندی کا قیام ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر رکھا ہے. مشکلیں آتی ہیں تو آئیں، ہمارا ہر قدم اسی نظم العین کی طرف اٹھے گا. وہی ہمارا مقصود و منتہا ہے اور ہم ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کریں گے. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہی وہ انقلابی جماعت ہے جو اپنے نشو نما دینے والے کے نزدیک مستحق ہزار تبلیغ و تہنیت ہے. انہیں اس کے قانون کی تائید حاصل ہے. انہی کے لیے سامان نشو نما کی فراوانیاں اور الطاف و اکرام کی بارشیں ہیں، اور ان کا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا یقینی ہے. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اس تگودار کے بعد وہ نظام قائم ہوگا جس کا مرکز کعبہ قرار دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ نظام قائم ہوگا تو متعدد مسائل ایسے سامنے آتے رہیں گے جن کا فیصلہ ملت کے باہمی مشورے سے ہوگا. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سال میں ایک مرتبہ حج یا اندر ضرورت کئی بار عمرے کی شکل میں ملت کا اجتماع ہو. ان اجتماعات سے مقصد تو وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایسی تقاریب پر جو باتیں ملی شعار کے طور پر چلی آ رہی ہوں یا اختیار کی جائیں ان کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ دین کے کسی اصول سے نہ ٹکرائیں. مثلاً صفا اور مروہ کی درمیانی وادی میں چکر لگانا. لیکن ان رسوم کو اصل مقصد نہیں سمجھ لینا چاہیے. اصل مقصد تو مسابقت فی الخیرات ہے، یعنی انسانیت کے فلاح و بہبود کے کاموں میں آگے بڑھنا. تو جو شخص دل کی پوری رضامندی سے ان کاموں میں حصہ لے تو اس کی کوششیں بھرپور نتائج پیدا کریں گی، اس لیے کہ خدا کا قانون مکافات ظواہر سے آگے بڑھ کر نیتوں تک بھی واقف ہوتا ہے. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یہ ہے مقصد حج کے اجتماع سے، یعنی اس ذات ہدایت کو
جسے خدا نے اپنی کتاب قرآن کے الفاظ میں واضح طور پر بیان کیا ہے، عملاً دنیا کے سامنے پیش کرنا تاکہ اس کے نتائج مشہور طور پر سامنے آ جائیں۔ لیکن اگر تم نے ان بلند مقاصد کو رسومات کے پردے میں چھپایا تھا تو تم اس ضابطۂ خداوندی کے ثمرات سے محروم رہ جاؤ گے، اور ان قوتوں کی تائید و نصرت سے بھی جو اس کے نتائج مرتب کرنے میں ممد و معاون بن سکتی ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ لیکن اگر تم کسی وقت ایسا کر بیٹھو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ بس اب یہ محرومی ابدی ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تم جب بھی اس مقام پر واپس آ جاؤ جہاں سے تمہارا قدم غلط سمت کو گیا تھا اور صحیح راستے پر چل پڑو، اور اس طرح اس نظام کو پھر سے عملاً متشکل کر کے نمایاں طور پر دنیا کے سامنے لے آؤ تو اس کی برکات پھر تمہاری طرف لوٹ آئیں گی، اس لیے کہ خدا کا قانون اپنی برکات و ثمرات کے لیے اس قوم کی طرف تیزی سے بڑھ آتا ہے جو اس کی طرف رخ کرتی ہے، اور اس کے لیے برومندی کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ لیکن جو قوم ایسا نہیں کرتی اور عمر بھر غلط روش پر ہی چلے جاتی ہے تو وہ یقیناً اس ضابطۂ قانون کی برکات سے، فطرت کی قوتوں کی تائید سے اور ان تمام انسانوں کے تعاون سے محروم رہ جاتی ہے جنہوں نے اس باب میں ان کا ساتھ دینا تھا۔ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ اس قوم کی یہی حالت رہتی ہے اور ان کی تباہیوں اور بربادیوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں پھر مہلت ملتی ہے، اس لیے کہ اعمال کے نتائج کا ظہور ہوتا ہی مہلت کے وقت کے بعد ہے، لہذا ظہور نتائج کے وقت مہلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے وہ ٹھیک اسی طرح ہو کر رہتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں قانون صرف ایک ہی کا جاری و ساری ہے، یعنی خدا کا قانون، جس کے سوا کوئی صاحب اختیار و اقتدار نہیں۔ اس کی مشیت کا پروگرام یہ ہے کہ کائنات نشو و نما حاصل کرتے ہوئے ارتقائی مدارج طے کرتی چلی جائے، اس لیے جو تخریبی قوتیں اس کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اسی کا نام قوموں کی تباہی ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ تم نے یہ دیکھنا ہو کہ کائنات میں کس طرح خدائے واحد کا قانون کار فرما ہے اور وہ قانون کس طرح تعمیری نتائج مرتب کرتا ہے، تو اس کے لیے کائنات کی حیرت انگیز مشینری پر غور کرو اور دیکھو کہ اس کی پستیوں اور بلندیوں کی تفریق کس طرح عمل میں آئی ہے، دن اور رات کی گردش مدام کس نظم و ضبط سے جاری ہے، اتنے بڑے جہاز منفرد وقت سامان سے لگے ہوئے کس طرح سینہ بحر پر تیرتے پھرتے ہیں، اور وہ کون سا قانون ہے جو انہیں اس طرح تھامے ہوئے ہے۔ اس صاف اور شفاف پانی کو دیکھو جو بادلوں سے برستا ہے اور زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کرتا ہے، نیز اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ صفحۂ ارض پر انواع و اقسام کے چلنے پھرنے والے ذی حیات کس طرح پھیل رہے ہیں، ہوائیں کس طرح خاص خاص موسموں میں اپنی سمت بدلتی ہیں، بادل کس طرح زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں
قانون فطرت کی زنجیروں میں جکڑے ادھر سے ادھر کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ان تمام مظاہر فطرت پر غور کرنے سے انسان ایک ہی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کائنات کا نظم و ضبط ایک ہی ذی اقتدار ہستی کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس نتیجے پر وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو عقل و فکر سے کام لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے علاوہ اور ہستیوں کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انہی اقتدارات و اختیارات کی مالک ہیں جو خدا کو حاصل ہیں۔ وہ ان کے احکام و ارشادات کی اسی طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح خدا کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں وہ نہایت عزت سے ان قوانین کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی انسان کو خدائی قوتوں میں شریک نہیں سمجھتے۔ وہ قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات ان اول الذکر لوگوں کی سمجھ میں ابھی نہیں آ سکتی۔ جب ان کی اس غلط روش کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے تو اس وقت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ فی الواقع کائنات میں اقتدار و اختیارات صرف خدا کو حاصل ہے، اس کے سوا اور کسی کو نہیں۔ اس کے قوانین کو چھوڑ کر دیگر قوانین پر عمل پیرا ہونے اور اس طرح انسانوں کو خدا کا درجہ دے دینے کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ یہ بات ان کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب یہ دیکھیں گے کہ جن حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کی یہ پیروی کیا کرتے تھے وہ کس طرح ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ سہارے کس طرح ٹوٹ رہے ہیں جو انہوں نے ان سے وابستہ کر رکھے تھے، اور ان کے باہمی رشتے کس طرح منقطع ہو رہے ہیں۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اگر وقت کا دھارا ایک بار پیچھے کی طرف مڑ جائے تو ہم بھی ان حاکموں اور پیشواؤں سے اسی طرح آنکھیں پھیر کر بتائیں جس طرح انہوں نے ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ یوں ان کے اعمال کے نتائج بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ دیکھ لیں گے کہ جن ہستیوں کو وہ اپنے لیے اس قدر قوت کا معجب سمجھتے تھے انہوں نے انہیں کس قدر عاجز و ناتواں بنا ڈالا ہے۔ ایسا عاجز و ناتواں اور افسردہ و واماندہ کہ ان میں اس تباہی سے نکلنے کی فکر ہی باقی نہیں رہی۔ کس قدر حسرتناک ہے ان کا یہ انجام۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ اپنے آپ بند بیچنے والے حاکم اور مذہبی پیشوا لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرو اور صرف اپنے مفاد کا خیال رکھو اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرتے چلے جاؤ، اور لطف یہ کہ خود ساختہ مطلب کے متعلق کہتے یہ ہیں کہ یہ فرمودہ خداوندی ہے، شریعت حقہ ہے۔ اے نو انسان، دیکھنا تم ان قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والے مفاد پرستوں کے پیچھے نہ لگ جانا، ان کی کوئی بات نہ ماننا، یہ تمہارے بھلے کی نہیں کہتے، یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ خدا کا فرمان یہ نہیں کہ تم سب کچھ سمیٹ کر اپنے ہی لیے رکھ لو،
اور اس طرح معاشرے میں ایسی شکل پیدا کر دو کہ کسی جہاں انبار کے انبار لگے ہوئے ہوں اور کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ تم رزق کے سردشوں کو تمام نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھو، اس میں سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق نہایت خوشگوار طریقے سے کھاؤ پیو، اور خدا کی طرف ایسی باتوں کو منسوب نہ کرو جن کا تمہیں علم نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ان لوگوں کے پاس اپنے غلط نظام کی صنعت صرف یہ ہے کہ یہ نظام ان کے اخلاق سے متوارث چلا آ رہا ہے۔ سوچئے کہ یہ بھی کوئی سند ہے۔ یاد رکھو غلط اور صحیح، حق اور باطل کی سند اور معیار صرف یہ ہے کہ خدا کی کتاب کا کیا فیصلہ ہے، لیکن یہ کبھی اس سے معیار تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ خدا نے قرآن میں نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے اخلاق کو چلتے دیکھا ہے، یعنی خواہ ان کے اخلاق نہ عقل و بصیرت رکھتے ہوں اور نہ ہی وحی کی صحیح راستے پر گامزن ہوں، یہ پھر بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تقلید کی یہ راہ انسان کو حیوانوں کی سطح پر پہنچا دیتی ہے جو عقل و فکر سے کام لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ان کی اور ان کے پیشواؤں کی مثال یوں سمجھیے کہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جس کے پیچھے چرواہا ہے۔ چرواہے نے اپنے بڑے بوڑھوں سے کچھ آوازیں سیکھ رکھی ہیں بلا الفاظ، اور کچھ الفاظ یاد کر رکھے ہیں بلا مطلب۔ وہ یہ آوازیں نکالتا اور ان الفاظ کو دہراتا رہتا ہے، اور بھیڑ بکریاں ان اشاروں پر ادھر ادھر مڑتی رہتی ہیں۔ نہ چرواہے کو اس کا علم ہوتا ہے کہ ان آوازوں اور الفاظ کا مطلب کیا ہے، اور نہ ہی وہ بھیڑ بکریاں ان آوازوں کے علاوہ کچھ اور سمجھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ یہ ہیں آواز کی تقلید کرنے والے، بہرے، گونگے، اندھے، عقل و فکر سے کچھ کام نہ لینے والے۔ انہیں انسان کون کہہ سکتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے جماعت مومنین، تم نے کہیں یہ راہ اختیار نہ کر لینا، تم تو علم و بصیرت کی روشنی میں ابدی حقائق پر ایمان لائے ہو۔ تم یہ نہ دیکھنا کہ ہوتا کیا چلا آ رہا ہے یا دوسری قومیں کون سی روش اختیار کر رہی ہیں۔ مثلا ان قوموں کو تو تم دیکھو گے کہ اخلاق کی اندھی تقلید نے انہیں قدم قدم پر غیر فطری زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ سب ان کی خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ اس نے جو سامان زید تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے ان چیزوں کو چھوڑ کر جنہیں اس نے حرام قرار دیا ہے باقی سب نہایت خوشگوار طریقے سے کھاؤ پیو، اور انہیں خدا کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق صرف میں لاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھ لیا جائے گا کہ تم واقعی خدا کے احکام و قوانین کی اطاعت کرتے ہو، اس کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اب یہ سن لو کہ خدا نے حرام کس چیز کو قرار دیا ہے، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ شے جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا جائے۔ پھر اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کھانے کے لیے اور کچھ نہ ملے
اور تم جان بچانے کے لیے مجبور ہو جاؤ تو ایسی حالت میں ان چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ تم واقعی مجبور ہو جاؤ اور تمہاری نیت قانون شکنی یا ہوس پروری کی نہ ہو۔ ایسی حالت میں ان چیزوں کے کھانے سے تمہاری ذات پر جو مضر اثرات مرتب ہوں گے، قانون کے احترام کا محکم احساس تمہیں ان اثرات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشوونما بدستور ہوتی رہے گی۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ حرام و حلال کے متعلق خدا کا قانون یہی ہے۔ جو لوگ اس قانون کو چھپا کر اپنی طرف سے حرام و حلال کی فہرست مرتب کرنے لگ جائیں اور خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں دنیاوی مفاد حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو وہ بظاہر کتنے ہی مرفل حال اور مقدس کیوں نہ دکھائی دیں، یوں سمجھو کہ وہ آگ کے شعلوں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ظہور نتائج کے وقت قانون خداوندی کی روح سے ملنے والی سعادتیں اور خوشگواریاں ان سے بات تک نہیں کریں گی اور ان کی صلاحیتوں کی کبھی نشوونما نہیں ہو سکے گی۔ یہ بڑا ہی الم انگیز عذاب ہوگا۔ اس وقت انہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے شرف انسانیت کو جن داموں بیچا تھا وہ کس قدر حقیر اور کم مایہ تھے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی متعین کردہ سیدھی راہ کو بیچ کر غلط راستوں کو خریدا، خدا کی حفاظت کے بدلے میں تباہیاں مول لی۔ ذرا سوچو کہ سب کچھ دیکھتے بھالتے اس طرح تباہیوں کے جہنم کی طرف بڑھے چلے جانا کتنی بڑی جسارت کا کام ہے۔ یہ اپنی قوت برداشت کے متعلق کس قدر غلط اندازہ لگا رہے ہیں جو اس تباہی کا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ خدا نے جو کتاب نازل کی ہے وہ اصل حقیقت ہے جس میں اختلاف کا شائبہ تک نہیں، لیکن جب انسان اپنے ذہن سے شریعتیں وضع کر کے اس کتاب میں خرافات پیدا کرنے لگ جائیں تو پھر وہ صحیح راستے سے بہت دور ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح دین کے مقصد سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور چند رسوم و مناسک کو اصل دین سمجھ کر ان کی پابندی کو اس کی غایت سمجھ لیتے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیکن تم نے کہیں اس فریب میں نہ آ جانا۔ تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ قانون خداوندی کی روح سے وسعت و خشاعت کی راہ جس سے انسان معیار خداوندی پر پورا اترتا ہے یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ اگرچہ امت میں وحدت اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے محسوس شعائر کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ مقصود بالذات نہیں ہوتے۔
مقصود اس نظام کا قیام ہے جس کے اصول اساسی یہ ہیں: اللہ پر ایمان، قانون مکافات اور حیات اخروی پر ایمان، ان کائناتی قوتوں پر ایمان جو مشیت کے پروگرام کو بروئے کار لانے میں واسطہ بنتی ہیں، انبیاء کرام پر ایمان جن کی وساطت سے خدا کا پیغام انسانوں تک آتا رہا ہے، اور ان کی وساطت سے ملی ہوئی کتابوں پر ایمان۔ اس ایمان آئیڈیالوجی کے بعد عملی دنیا میں یہ روش کہ مال و دولت کی محبت کے باوجود اسے دوسروں کی پرورش کے لیے عام کر دینا، وہ رشتہ دار ہوں یا ایسے لوگ جو معاشرے میں لاوارث اور تنہا رہ جائیں، یا وہ لوگ جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، یا ان میں کام کاج کی استعداد باقی نہ رہے، یا ایسے مسافر جو کسی طرح زیادہ سفر سے محروم رہ جائیں، یا وہ لوگ جن کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی دولت کو وقف کر دینا، مختصر الفاظ میں نظام صلاح کو قائم کرنا تاکہ تمام ضرورت مندوں کو سامان نشوونما مہیا ہوتا رہے، اپنے عہد و پیمان کا احترام کرنا اور قول و اقرار کا پکا ہونا۔ لیکن اگر مخالف قوتیں آمادہ بیکار ہو جائیں تو پھر مصائب و مشکلات کا نہایت ثابت قدمی اور استقامت سے مقابلہ کرنا اور خوف و ہراس کو پاس نہ پھٹکنے دینا۔ جو لوگ اس روش پر استقامت سے گامزن رہتے ہیں وہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوتے ہیں، اور انہی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ قانون خداوندی کی نگہداشت کرتے ہوئے خطرات کی گھاٹیوں سے بچتے ہیں، نہ وہ جو چند رسومات کے مجموعے کا نام دین رکھ کر ان کی ادائیگی سے جنت کے وارث بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ یاد رکھو، جس اصول کے مطابق مستبد قوم سے اجتماعی طور پر جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی حقوق انسانیت کے تحفظ کی خاطر، اسی اصول پر اپنے معاشرے میں انفرادی طور پر جرم قتل کی سزا دینی بھی ضروری قرار پاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی کی جان محفوظ نہیں رہ سکتی، اور انسانی جان کی قیمت بہت بڑی ہے۔ لہذا اس باب میں قانون یہ مقرر کیا جاتا ہے کہ قاتل کو معاشرے کی طرف سے سزا ضرور دی جائے، یعنی اسے خود معاشرہ یا نظام کے خلاف جرم سمجھا جائے، افراد متعلقہ کے خلاف نہیں۔ سزا کے سلسلے میں عدل اور مساوات کے بنیادی اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی اس میں بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ سوال مقتول یا قاتل کی پوزیشن کا نہیں، اصل سوال تقاضائے عدل کا ہے، جس کی روح سے ہر انسانی جان یکساں قیمت رکھتی ہے۔ مثلا اگر قاتل آزاد مرد ہے تو وہی آزاد مرد سزا پائے گا، اگر قاتل غلام ہے تو اسی غلام کو سزا دی جائے گی، اگر وہ عورت ہے تو اس کا عورت ہونا اسے سزا سے نہیں بچا سکے گا، اسے بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جرم قتل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: قتل بالارادہ، قتل عمدن، یا سہون نادانستہ قتل۔ اول اس ذکر کی صورت میں سزائے موت ہے، زر فدیہ نہیں، یا جرم کی نوعیت کے لحاظ سے انتہائی سزا سے کم تر کوئی اور سزا، لیکن سزا کو جرم کی حد سے بڑھ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر قتل عمدن نہیں کیا گیا، یوں ہی سہون ہو گیا ہے، تو اس صورت میں دیت کی سزا دی جائے گی۔ اس دیت کی اس رقم سے اگر مقتول کا وارث برضا و رغبت کچھ چھوڑنا چاہے تو اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں مجرم کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ طے ہو گیا ہے اس کی پابندی کرے اور حسن کارانہ انداز سے اس کی ادائیگی کرے۔ قتل صحت کرنے کی سزا مقرر کرنے میں تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے قانون میں رعایت رکھ دی گئی ہے تاکہ اس سے تم سب کی صلاحیتیں مناسب نشوونما پاتی رہیں، لیکن جو شخص اس طرح معاملات ہو جانے کے بعد زیادتی کرے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الألباب لعلكم تتقون. اگر تم سطحی جذبات سے ہٹ کر عقل و فکر کی روح سے غور کرو گے تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قصاص کے اس قانون میں تمہاری اجتماعی زندگی کا راز پوشیدہ ہے. اس سے تم لاقانونیت کے خطرات سے محفوظ رہ سکو گے. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جان کی حفاظت کے بعد معاشرے میں مال کی حفاظت کا سوال سامنے آتا ہے جب مال انفرادی تحویل میں ہو. اس کے لیے قانون یہ مقرر کیا جاتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تمہاری موت قریب ہے اور تم اپنے پیچھے کچھ مال و دولت چھوڑ رہے ہو تو تم اپنے والدین اور اقربین کے لیے فائدے کے مطابق وصیت کر جاؤ. ایسا کرنا تمام متقین مسلمانوں پر فریضہ خداوندی ہے. ترکہ کی تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وصیت دو عادل گواہوں کے سامنے ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص وصیت سننے کے بعد اس میں رد و بدل کر دے تو ایسے لوگ قانون کی نگاہ میں مجرم ہوں گے. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ بات زبانی ہوئی تھی، اس لیے کسے معلوم کہ متوقع نے کیا کہا تھا اور ہم نے کیا بیان دیا ہے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لیکن اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے انصاف سے کام نہیں لیا بلکہ وہ کسی کی طرف بیجا طور پر جھک گیا ہے تو اسے چاہیے کہ متعلقین مصالحت کی صورت ادا کر دے، وصیت کرنے والے کی زندگی میں یا اس کے بعد. یہ وصیت بدل دینے کے جرم کے مرادف نہیں ہوگا بلکہ اس سے قانون خداوندی ان لوگوں کو حق تلفی سے محفوظ کر دے گا جن سے انصاف نہیں ہوا تھا، اور یہی اس کے قانون مرحمت کا تقاضا ہے. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لیکن میدان جنگ میں ثبات و استقامت کا سوال ہو یا معاشرتی اور معاشی دنیا میں نظام عدل و مساوات کا قیام، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہیں اپنے آپ پر ضبط ہو. یعنی جب کبھی ایسا ہو کہ تمہارے کسی جسمانی حیوانی تقاضے اور بلند انسانی قدر میں ٹکراؤ ہو تو تم اس قدر کو جسمانی تقاضے پر ترجیح دو. نیز تم جفاکشی اور مشقت طلبی کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہو جاؤ. اس مقصد کے لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی اقوام پر فرض کیے گئے تھے. اس سے مقصد یہ ہے کہ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے کے قابل ہو سکو اور زندگی کے سفر میں راستے کے خطرات سے محفوظ رہو. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ روزے گنتی کے دنوں کے ہیں. گنتی کا تعین بجائے خواہش ڈسپلن پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے. پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے اوقات میں اس گنتی کو پورا کر لے. لیکن اگر شکل یہ ہو کہ ایک شخص نہ تو بیمار ہے اور نہ ہی حالت سفر میں لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ روزے کو بمشقت نبھا سکتا ہے تو اس کے لیے دوسرے اوقات میں روزے پورے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسے چاہیے کہ روزے کے عوض کسی حاجت مند کی روٹی کا انتظام کر دے.
اس سے کم از کم معذور اشخاص کا قلبی تعلق اس اجتماعی فریضے کے ساتھ قائم رہے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس بات کا فیصلہ قانونی طور پر نہیں کیا جا سکتا کہ تم روز بمشقت نبھا سکتے ہو، یہ چیز تمہارے اپنے فیصلہ کرنے کی ہے، لہذا اپنی حالت کا جائزہ تم خود لو۔ اگر تم دیکھو کہ صورت بین بین ہے تو پھر تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، ہاں اس میں مقابلتاً تھوڑی سی تکلیف کی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو مقصد روزے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ اس کے فدیے سے نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ تم روزے کی حکمت سے واقف ہو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اجتماعی اور عسکری ٹریننگ اور تربیت نفس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، وہ قرآن جو تمام نوع انسانی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کی ایسی راہ بتاتا ہے جو واضح اور ابھری ہوئی ہے، اور جو مستقل اقدار کے پیمانے پیش کرتا ہے تاکہ حق اور باطل میں تمیز ہوتی رہے۔ روزوں کا نظم و ضبط اس عظیم پروگرام کے لیے مستعد رہنے کی سالانہ ٹریننگ ہے۔ سو جو شخص اس مہینے میں اپنے گھر پر موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، لیکن جو مریض ہو یا حالت سفر میں تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو بمشقت روزہ رکھ سکتا ہو اس کے متعلق پہلے کہا جا چکا ہے، یہ رعایتیں اس لیے ہیں کہ خدا تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سختی اور تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تم دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیا کرو۔ پھر سن لو کہ روزے محض رسم پوری کرنے کے لیے نہیں، ان سے مقصد یہ ہے کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ خدا نے جو تمہیں رہنمائی عطا کی ہے اس کے ذریعے تم قانون خداوندی کو ساری دنیا کے قوانین سے بلند کر سکو، اور اس مقصد کے لیے تم جو کوشش کرو وہ بھرپور نتائج کی حامل ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ نہ ہی روزوں کے حکم سے تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ مادی لذتوں اور جسمانی ضرورتوں کے ترک کر دینے سے انسان خدا کا مقرب بن جاتا ہے، جیسا کہ مسلک خانقاہیت میں مختلف ریاضتوں اور مشقتوں کے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ اے رسول، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق دریافت کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ہر وقت ان کے قریب ہوں، وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی شخص اپنی رہنمائی کے لیے مجھے پکارتا ہے تو میرا قانون ہدایت جو قرآن کے اندر محفوظ ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور ابھر کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ لہذا ان سے کہہ دو کہ قرب خداوندی کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ میرے قانون کی صداقت پر یقین محکم رکھتے ہوئے اس کی پوری پوری اطاعت کریں۔ یہ ہے وہ طریق جس سے یہ زندگی کے صحیح راستے پر پختگی سے چلتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے اعمال سے ہوگا۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. یہ بھی سمجھ لو کہ روزہ دن ہی دن کا ہے، رات کے وقت نہ کھانے پینے کی ممانعت ہے نہ ہی بیویوں کی طرف رجوع کرنے کی. بیویوں سے جنسی اختلاط قرب خداوندی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا. یہ بھی مطلب کہ خانقاہیت کا پیدا کرنا تصور ہے. میاں بیوی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایسا قریب رشتہ کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہیں ہو سکتا. اللہ جانتا ہے کہ نفس انسانی کے تقاضے کیا ہیں اور مسلک رحبانیت میں انسان کے دل میں کس کس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن سے وہ خود اپنے آپ سے خیانت کرتا رہتا ہے. لہذا خدا کا قانون اس بارے میں انسانوں کی خود ساختہ حدود سے آگے بڑھتا ہے اور تمہارے دل میں جو وساوس پیدا ہو رہے تھے ان سے درگزر کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ تم رات کے وقت منشائے قانون خداوندی کے مطابق اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو اور کھا پی بھی سکتے ہو تاکہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں ہو جائے. اس کے بعد رات تک روزہ پورا کرو. لیکن اگر تم اس ٹریننگ کے کسی خاص کورس کے لیے تربیت و اطاعت کے مراکز مساجد میں رکے ہوئے ہو تاکہ تم الجھے ہوئے معاملات کو اچھی طرح سلجھا سکو تو پھر تم ان راتوں میں بھی بیویوں سے اختلاط نہ کرو اور اپنی توجہ کو پوری یکسوئی سے معاملات پیش نظر پر مرکوز رکھو. بس یہ ہے وہ حدود جو اس باب میں قانون خداوندی نے مقرر کر دی ہیں. ان کی نگہداشت کرو. اس طرح اللہ اپنے احکام و قوانین کو نمایاں طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ ان کی پوری پوری نگہداشت کر سکیں. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے روزے سے مقصد یہ ہے کہ تم میں ایسا ضبط نفس پیدا ہو جائے کہ تم زندگی کے ہر گوشے میں جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکو اور خواہ تمہاری مفاد پرستی کا تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو ناجائز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو. مثلا آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق پر نہ کھاؤ یا اگر معاملہ عدالت تک جا چکا ہے تو ایسا نہ کرو کہ حکام کو رشوت دے کر ایسا فیصلہ لے لو جس سے دوسروں کا کچھ مال ناجائز طور پر تمہیں مل جائے حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو مال اس طرح حاصل کیا جائے اس کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں. روزوں سے تمہاری اس قسم کی تربیت سے ذات مخصوص ہے. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها